قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے، یہ مومنوں کے واسطے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب آپ کے گرد تشریف فرما تھے، اور آپ نے درود و سلام کی برکت اس سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے جو بہت بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ درود و سلام ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ تاریک رات میں، تاریک شب میں سیاہ چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے، مناجات سنتا ہے، لیکن اپنی دعاؤں کو اس تک پہنچانے کا اہتمام بھی تو کریں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کس طرح کیا جائے؟ فرمایا اپنی دعاؤں کے ابتدا اور اختتام کو درود و سلام سے آراستہ کیا کرو۔ یہ درود و سلام تمہاری مناجات اور تمہاری دعاؤں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک جو کہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بہت امتیاز رکھتا ہے، اس ماہ مبارک میں درود و سلام کی برکات سے اپنی عبادات کو آراستہ کیجیے۔ قرآن اور درود و سلام اس پروگرام میں ہم بطور خاص انہی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ درود جینا ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر نجات اور پریشانی سے دوری اور حزن اور ملال کے خاتمے کا تاثر پوری طرح موجود ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مسلمانوں کا ایک گروہ ایک بحری سفر میں تھا۔ وہ سفر پہ راستے میں سمندر میں طغیانی آئی اور جہاز ہچکولے کھانے لگا، لوگ پریشان ہوئے، زندگی کی امیدیں دم توڑنے لگی کہ اسی اثناء میں اس وفد میں، اس گروہ میں اور مسافروں میں ایک جلیل القدر ہستی شیخ علی موسیٰ موجود تھے، جن کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اداس اور پریشان اور فکر مند کیوں ہو؟ مسافروں کو اکٹھا کرو اور درود تنجینہ اس کا ورد شروع کرو، اس کو پڑھنے کا اعزاز اور سعادت پاؤ۔ شیخ اٹھے اور انہوں نے مسافروں کو اکٹھا کیا اور درود تنجینہ اس کا ورد شروع کیا، اور ابھی 300 کی تعداد ہی مکمل ہوئی تھی کہ راستے ہموار ہو گئے، طغیانی تھم گئی،
جہاز کی رفتار ہموار ہو گئی اور بخیر و عافیت ان کا جہاز لنگر انداز ہوا۔ درود تنجینہ جس کے بارے میں علامہ سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا کہ اس کے اعداد میں 300 کا عدد بہت ممتاز اور معتبر ہے۔ آپ اپنی کسی مقصد کی یاوری کے لیے، کسی پریشانی سے نجات کے لیے 300 مرتبہ اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا کرتا ہے۔ صبح و شام 10 مرتبہ پڑھنے سے بھی عزت اور اکرام میسر آتی ہے، اور بطور خاص غموں اور دکھوں سے نجات اور اپنے آپ کو ایک حصار کے اندر رکھنے کے حوالے سے، تحفظ کے احساس سے خود کو آراستہ کرنے کے لیے یہ درود پاک بہت عزت اور قدر و منزلت کا حامل ہے۔ آج ہم درود تنجینہ پہ بات کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معتبر شخصیات موجود ہیں۔ میرے پہلے مہمان علامہ بدرالزمان قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ میرے دوسرے مہمان مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، السلام علیکم۔ اور پروگرام کے اختتام پر اپنے فارمیٹ کے مطابق ہم اس درود تنجینہ کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد کامران قادری۔ علامہ صاحب، میں ابتدا میں ایک تو چاہوں گا کہ درود تنجینہ، ایک تو ہم نون پر جزم اور جیم کے نیچے زیر اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک تو اس کا اعراب یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے تنجینا بھی پڑھتے ہیں جس میں جیم پر شد اور اس کے نیچے زیر ہے۔ ایک تو اس پر بھی تھوڑا ہمیں رہنمائی دے دیں کہ کس طرح صحیح اس کا تلفظ ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ، اور بطور خاص اس میں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وسیلہ بنایا گیا ہے، اور وسیلے پر بھی تھوڑی بات کریں، اور پھر کس طرح ہماری مناجات، ہم اپنی جو گزارشات ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کے وسیلے کو کس طرح اس کا التزام کرتے ہیں اور اس کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ جناب جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے تلفظ کے حوالے سے بات فرمائی، تو اس کے تلفظ دونوں طرح سے ٹھیک ہے، تنجینا اور تنجینا، ایک باب افعال سے ہے اور ایک باب تفعیل سے ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، پروننسیشن دونوں طرح سے آتی ہے۔ صحیح۔ آپ نے اپنے کمپریہنسو ابتدائیے میں اس کا سارا پس منظر بتا دیا کہ اس میں نجات کا ذکر ہے، کہ غموں سے، دکھوں سے، تکالیف سے، مصائب سے، آلام سے، حزن سے، ملال سے جو ہے انسان نجات پاتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جب بھی کوئی مشکل آن پڑتی تھی، توسل جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے تھے اور اس کو طریقے کو اختیار کرتے، اور اللہ تعالیٰ حاجت روائی بھی فرماتا، اور اس مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیتا، اور ہر مشکل سے بندہ آسانی کی طرف نکل آتا ہے۔ اس کا پس منظر میں جو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آپ نے ابتدائی میں فرما دیا، اس کے پس منظر میں وہی، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 300 کا عدد جو ہے انتہایت معتبر ہے، اور اس عدد تک پڑھا جائے تو یقیناً جو ہے اس میں حاجت روائی بھی ہوتی ہے، مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے، اور انسان جو مقاصد ہے یا جو اس کا منتہی مقصود ہوتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ سے لوگ پڑھتے آئے، ہمارا بھی معمول ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی مشکلات پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ مجرب نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ۔ اور یہ آپ اجتماعی صورت میں اجتماعی، ہاں بالکل ایسے، جب بہت کوئی بڑی مشکل آتی ہے تو پھر سب اکٹھے مل بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میری جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر عطا فرمائی، اس میں میں نے دیکھا کہ انتہائی مجرب ہے، جب بھی پڑھا گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ حاجت روائی نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی توسل کے حوالے سے، سورۃ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور وسیلے کی تلاش کرو۔ اور یہ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین کے دور سے چلا رہا ہے کہ ہمیشہ صحابہ نے بھی توسل اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر بلکہ رسالت امام علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ایک موقع پر، فرمایا کہ صحابہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب تم کسی جنگ کے لیے روانہ ہوگے تو اندر ایک اعلان کیا جائے گا، کیا تم میں سے کوئی صحابی رسول موجود ہے؟ تو پھر اعلان، ایک کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا، ہاں میں موجود ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسالت امام کو دیکھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے اس لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے
واسطے انعام عام ہے جو اس کی تراکیب ہیں اور بہت ان کے اندر ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اور ان کے اندر الفاظ کا ایک شکوہ بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو آفات و بلیات سے نجات کا وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث اس سے رہنمائی بھی دیں اور پھر اس درود پاک کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بہت بہت شکریہ۔ نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے جب تمہارے غم بڑھ جائیں مجھ پر درود پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس درود کے اندر دیکھیں بات کی گئی ہے حضور کی ذات پر درود کی، حضور کے ذکر کی، رحمت کی بات کی گئی ہے۔ یہ رحمت اس کے کیا کیا اس درود کے اندر فوائد ہیں؟ پہلا فائدہ، تمام مصائب اور تمام آفات سے یہ بندے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ، بندے کی تمام حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا فائدہ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، اس بندے کے اللہ کے ہاں درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَایَاتِ مِن جَمِيعِ الْخَیرَاتِ فِی الْحَیَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، دنیا و آخرت میں تمام بلائیوں کی انتہائیں اللہ پاک اسے نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 5 فوائد ہیں درود تنجینا یا تنجینا کے، جو پڑھنے والے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ بلا شبہ حدیث مبارکہ میں دیکھیں درود جو ہے وہ رحمتوں کے نزول کا باعث ہے، درود اللہ کی طرف سے سلامتیاں جو ہیں ان کے نازل ہونے کا باعث ہے، درود کی برکت سے بندے کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، بندے کے نامہ عمل میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات، درود کی برکت سے بندے کے مال میں برکت ہوتی ہے، واہ، اور درود کی برکت سے بندے کی اولاد جو ہے اللہ پاک اس کو فرما بردار بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور درود کی برکت سے اللہ پاک نبی معظم شفیع مکرم کی زیارت کا شرف بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور درود کی برکت سے اللہ پاک جو درود پڑھنے والا ہے اسے کل قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت بھی نصیب فرمائے سبحان گا۔ اللہ، اور درود پڑھنے والا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو اللہ کی رضا نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ فوائد ہیں کہ جو درود پڑھنے والے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے دیکھا جائے، آپ کی ذات بابرکات کا وسیلہ جو ہے نا توسل، یہ اتنا ہی پرانا ہے، اتنا ہی جتنا کہ انسانی تاریخ پرانی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانی تاریخ کا آغاز جو ہے وہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، تو وسیلے کا آغاز بھی جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ کوئی نبی اور کوئی ایسا رسول نہیں ہے کہ جس نے بارگاہ الہ میں اپنے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، یہود جب کفار کے خلاف لڑا کرتے تھے تو اس وقت وہ نبی معظم شفیع مکرم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ کہا کرتے تھے، اور ان کا یہ ایمان اور یقین تھا کہ اس وسیلے کی برکت سے اللہ پاک اس محاذ میں ان کو فتح یابی، کامرانی اور نصرت عطا فرمائے گا۔ جو ذات ان کے لیے، جس ذات کا نام لینے سے، جس ذات کا وسیلہ پیش کرنے سے اللہ پاک ان کو فتح و کامرانی عطا فرما دیتا تھا، ان کی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ جب وہ ذات آئی تو وہ اس ذات کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ قرآن عزیز میں اگر آپ کی ذات بابرکات کو بطور وسیلہ دیکھا جائے، 2 آیات مقدسہ ہیں سورہ انفال کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
اللہ پاک ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس درود کے اندر استغفار کا ذکر بھی ہے، اور اس درود کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات کا ذکر بھی ہے۔ حضور کی ذات پر قربان جائیں، جن کی ذات ببرکات کا نام لینے سے، صرف نام لینے سے اللہ کی طرف سے اتنی عنایات، اتنی کرم نوازیاں اور اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ارے حضور کے نام کی برکت کا یہ عالم ہے تو حضور کی ذات کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی معظم شفیع مکرم فرماتے ہیں کہ یہ دو آیات جو ہیں یہ امن والی آیات ہیں، اور یہ دونوں آیات جو ہیں وہ اللہ پاک نے صرف اور صرف میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میری بدولت اللہ پاک نے ان کو عذاب سے محفوظ فرمایا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو استغفار کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا۔ وہ شیطان کا ایک مکالمہ بھی ہے نا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسموں میں روحیں موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے میرے بندے جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ نظامی صاحب، یہ میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی شاید جاننا چاہیں گے کہ یہ استغفار جو ہے یہ کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی، استغفار کا معنی ہے توبہ کرنا۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بھی طرز عمل رہا ہے، اور آپ نے اپنے اصحاب کو، اپنی امت کو بھی اس بات کی تلقین اور تاکید فرمائی ہے۔ دو روایات ہیں، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ میں ایک دن میں 70 سے زائد بار اللہ کے حضور توبہ طائب ہوتا ہوں، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا معنی ہے اللہ کے حضور رجوع کرنا، اللہ کے حضور توبہ طائب ہونا، اور استغفار کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ بندے کو اپنے گناہ کا علم ہو، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس گناہ پر بندہ اپنی ندامت کا اظہار کرے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اس بات کا پختہ عہد کرے کہ آج کے بعد میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب نبی معظم شفیع مکرم اگر گناہ کا ارتکاب نہ بھی ہو پھر بھی استغفار کرنا چاہیے؟ بلا شبہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ استغفار کرنا یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ توبہ کرنا یہ بذات خود ایک عبادت ہے، اور توبہ کے لیے گناہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات ببرکات تو گناہوں سے معصوم ہے، ان کی ذات ببرکات کے حوالے سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت آپ کی ذات ببرکات کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ استغفار کے لیے گناہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ استغفار جو ہے یہ اللہ کے ہاں ایک علیحدہ عبادت ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ استغفار کرے گا اللہ پاک اتنا زیادہ اس سے راضی ہوگا۔ استغفار جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور نبی معظم شفیع مکرم کی تعلیمات کو اپنانے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس استغفار کی وجہ سے اللہ پاک بندے کو دنیا جہان کے ہر غم سے، ہر تکلیف سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ واہ سبحان اللہ۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے جو ہمارا آگے ہم بڑھتے ہیں وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعِ الْحَاجَاتِ، اس کا مفہوم، اس کا اور وسیلہ اور حاجات پوری ہونے کے جو پہلو ہیں اور واقعات ہیں، اور کس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار ان کا جو طرز زیست تھا وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں میں امام بہقی کی اور امام حاکم کی ایک روایت دے رہا ہوں، رد العین والبصر، قتادہ بن نعمان کے حوالے سے کہ حاجات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے آپ کی آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ جو ہے وہ آپ کی باہر آ گئی، آپ نے ہتھیلی پہ پکڑا، رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا ما حاضی یا قتادہ، تو یہ قتادہ یہ کہ ہاتھ پہ کیا رکھا ہے؟ ہوا کما تری یا رسول اللہ، جیسا کہ آپ دیکھ، یا رسول اللہ آپ دیکھ تو رہے ہیں یہ میری آنکھ ہے۔ تو فرمایا فقال ان شئت صبرت ولک الجنہ،
اگر تو صبر کر جاؤ تو جنت مل جائے گی، کیا صبر کرو گے؟ وَإِن شِئْتَ رَدَّدتُّهَا، اگر کہتے ہو تو اس کو میں واپس لگا دیتا ہوں، واپس لوٹا دیتا ہوں۔ بڑی ہی دلچسپ بات ہے۔ تو کہتے ہیں، فرمایا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان الجنت لجزاء جلیل، جنت جزائے جلیل ہے، وعطاء جمیل، عطائے جمیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میری آنکھ آپ دوبارہ واپس نہیں لوٹاتے تو مجھے اندیشہ ہے کہ میری بیوی کو مجھ سے رغبت نہیں رہے گی ظاہری جمال کی وجہ سے۔ آپ مسکرائے۔ تو اگلی بات جو زبردست حدیث کے الفاظ ہیں، عرض کرتے ہیں ولیکن تردوها وتصل اللہ لی الجنہ، یا رسول اللہ آنکھ آپ عطا فرما دیجیے، جنت اللہ سے لے کے دے دیجیے۔ یعنی ان کا آپ ایمان اور عقیدہ دیکھیے نا، آنکھ آپ عطا فرما دیجیے اور جنت اللہ سے لے کے دے دیجیے۔ طلب کا انداز بھی دیکھیے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو کمیونیکیشن ہے، کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنی ہر طرح کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حالانکہ یہ دیکھیں پرسنل میٹر تھا ان کا، لیکن انہوں نے وہ پیش رکھی، دل کی بات سامنے رکھتی کہ جی مجھے اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ظاہری جمال میں اگر کہیں کمی آتی ہے تو بے رغبتی نہ پیدا ہو جائے۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا فأخذ رسول اللہ بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھ میں اس آنکھ کو تھاما، وعادہا الی مکانہا، اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا، وکانت اقوی عینہ، اور وہ آنکھ اس دوسری آنکھ سے زیادہ قوی اور زیادہ روشن تھی اور اس کی بصارت بھی زیادہ تھی، اور وہ آپ نے وہاں لگا دی۔ اور اس کے بعد حدیث پاک میں فکانت احسن عینیہ فماتا، یہاں تک جب تک کہ آپ کا انتقال نہیں ہو گیا یہ آنکھ دوسری سے بہتر بصارت رکھتی تھی اور بہتر کام کرتی تھی۔ تو گویا حاجت روائی رسالت امام۔ اچھا یہاں ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کا ایمان دیکھیے نا، ان کے ایمان میں یہ بات شامل تھی کہ آپ آنکھ لوٹا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دے رکھا ہے اور جنت بھی لے کے دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا یعنی آپ پر کامل ایمان تھا اور عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ آج ہمیں صحابہ کے حوالے سے بھی ہمیں چاہیے گا، ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے جذب کریں اپنے ایمان اور خون کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ صرف آپ کی حیات میں ہی لوگوں نے اختیار نہیں کیا، بلکہ جب سے کائنات تخلیق پائی، آدم علیہ السلام اگر آپ دیکھ لیجیے تبھی توسل نبی کریم علیہ السلام کا تھا۔ اس کے بعد قرآن کریم ایک حوالہ دیتا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 89 کا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ دے کے آپ سے اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے مشرکین کے حوالے سے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب آپ تشریف لے آئے تو انہوں نے بغض اور عناد کی وجہ سے جو اس چیز کا انکار کر دیا، لیکن ہمیشہ سے وہ بھی اس چیز کا سہارا لیتے رہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ جی حجۃ الوداع کے موقع پر رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سوار تھے، تو ایک عورت ہے کہ یا رسول اللہ میرا بچہ بولتا نہیں ہے، قوت گویا ہی نہیں ہے، اور حالانکہ اس عمر کے بچے تو بہت باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے پانی منگوایا، دم کیا اور اپنا ہاتھ ڈالا، فرمایا اس کے چہرے پر بھی چھڑک دو اور اس کو پلاؤ، اور اللہ کے فضل سے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ کسی بھی موقع پر دیکھیے، جہاں بھی مجھے وہ یاد آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پاؤں سو گیا۔ اب محبت کا عالم آپ دیکھیے نا، اور آپ پریشان کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ساتھ بیٹھے آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا دیکھو میری بات سنو، ہم نے یہ سنا ہے کہ جس سے بندے کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بندہ اس کا نام پکارے تو یہ پاؤں کی سنسناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یا محمد آہو، اونچی آواز میں کہا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم یوں لگا میرے پاؤں سے کسی نے بیڑیاں کھول کے رکھ دی ہیں، یوں مجھے لگا، تو ان کے پاؤں کی سنسناہٹ جاتی رہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے بندے ہم پر کرم رہا کہ جب بھی ہم نے ان کے حبیب کا وسیلہ اور توسل پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس پر ہم پر کرم فرمایا۔ نظامی صاحب آگے ہم آ رہے ہیں جس میں استغفار، جیسا کہ آپ نے توبہ اور استغفار اس پر بات کی، اور اس کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے۔ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، یہ درود پاک میں یہ بڑا خوبصورت پیرا استعمال ہوا ہے جناب۔ جی بلا شبہ درود پاک جو ہے یہ بندے کو تمام کے تمام گناہوں سے پاک و صاف فرماتا ہے۔ نبی معظم یہ پاکیزگی کا حالہ بن جاتا ہے، پاکیزگی کا، اور نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر۔ واہ! نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے صلو علیہ ان الصلاۃ علیہ زکوٰۃ لکم، تو میری ذات پر درود پاک پڑھو، تمہارا میری ذات پر درود پاک پڑھنا تمہیں جسمانی اور روحانی طور پر پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درود جو ہے یہ بندے کے غموں کا علاج ہے، درود بندے کو تکالیف سے نجات دینے کا وسیلہ ہے، حصار ہے، اور درود پاک جو ہے یہ افضل عبادت ہے، اور درود پاک کے ذریعے بندے کو اللہ کے پیارے رسول کی قربت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، واہ!
تو دلوں کو جب زنگ لگ جائے نا تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو استغفار کرنا چاہیے، اور اس درود کے اندر بھی استغفار کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ درود جو ہے یہ استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر تمام کی تمام زحمتیں، پریشانیاں، تکالیف اور غم جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درود جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں استغفار کی تعلیم بھی دی گئی ہے، اور یہ استغفار جو ہے اگر بندے کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے کہ دل کی پاکیزگی کا اثر کیا ہوتا ہے، پھر زبان پر ہوتا ہے، بندے کی زبان پاک و صاف ہو جاتی ہے، اور جب بندے کی زبان پاک و صاف ہو جاتی ہے تو سر تا پا بندہ سراپا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ درود کی برکت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک بندے کو تمام کی تمام، خواہ وہ صغیرہ گناہ ہوں، کبیرہ گناہ ہوں، جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، ان تمام بیماریوں سے انہیں مکمل شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ آپ درود کو جس مقصد کے لیے پڑھیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ جس مقصد کے لیے درود پاک پڑھیں گے اللہ پاک اس مقصد میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ بس یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جو آدمی جس ارادے سے درود پاک کو پڑھے گا درود پاک جو ہے وہ مقبول ہی مقبول ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑا خوبصورت ایک بات جو ہے وہ کوٹ کی تھی جناب سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے بھی، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود پڑھا جاتا ہے تو درود اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور دعا کی اور درود کی قبولیت کے ساتھ جب ہم اپنی مناجات کو بھی پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی قبولیت کے ساتھ ہماری مناجات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف یہ کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے بلکہ اللہ کے پیارے رسول کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ درود جو ہے وہ در حقیقت قربت مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، درود در حقیقت جو ہے وہ اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے، اللہ کے پیارے رسول کا محبوب بنے، تو اللہ کے محبوب یا اللہ کے محبوب کے محبوبوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے اس درود پاک کو ضرور پڑھیے، اور اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اپنے محبوب کے محبوبوں میں آپ کو شامل فرما لے گا۔ جی سبحان اللہ۔ اور آپ نے ایک سجدہ شکر کے حوالے سے بات کی تھی، وہ سجدہ شکر یہ ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم کے پاس جب کوئی خوشی والی خبر پہنچتی تھی تو آپ جو ہے وہ سجدہ شکر ادا فرمایا کرتے تھے۔ سجدہ شکر کرنا یہ نبی معظم شفیع مکرم کی تعلیمات میں سے ہے۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسوہ، آپ کا طرز زیست، آپ کے عطا کردہ فرامین، ان پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم عروج، ارتقاء اور بلندی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور آج کے اس موضوع کی مناسبت سے ہمارے اسکالرز نے جو ہمیں رہنمائی عطا کی اس میں ہمارے لیے آسانیوں کے بہت زیادہ پہلو ہیں، اور بطور خاص مفتی نظامی صاحب نے، علامہ بدرالزمان قادری صاحب نے درود تنجینہ کو پڑھنے کی جو مختلف تراکیب عطا کی ہیں، کہیں فجر کے بعد، کہیں عصر کے بعد، کہیں عشاء کے بعد، میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور پھر دیکھیں کہ برکات کا نزول کس طرح ہوتا ہے۔ اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آپ بڑھتے ہیں قاری محمد کامران قادری کی طرف اور درود تنجینہ کو سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے
یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے